یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں یہ بڑے اہم اور بڑے خاص ٹاپک ہیں، اور ان ٹاپک کو بار بار آپ دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں ان کو تلاش کریں اور پھر دیکھیں، ان سے معلوم کریں کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں، تو آپ کو بتائیں گے جی یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے، دونوں میں تنازع بن جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے علیحدگی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ فوری طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ جگہوں میں فوری طلاق ہو جاتی ہے، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا مزاج نہ ملنا۔ مثال، شوہر نے شادی کر لی، اس کے اخراجات برداشت کرنے کی ہمت یا قوت نہیں ہے، تو اس نے کسی نہ کسی حساب سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دی، کیونکہ بیوی کی ضروریات جب آپ پوری نہیں کریں گے، گھر کے دیگر شادی کے علاوہ، محبت اور عشق کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، جب آپ وہ پورے نہیں کر سکیں گے تو پھر ظاہر ہے دونوں میں تو تکرار ہوگی تو پھر جس گھر میں یہ تو تکرار چلتی رہے، اس گھر میں رزق کی بھی تنگی ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ساس جو ہوتی ہے، جو پہلے چاند سی بہو کہہ رہی ہوتی ہے، تو وہ سب کو یہ کہتی پھرتی ہے منحوس ہے، ہمارے گھر آئی ہے تو تباہی مچ گئی ہے، کام ختم ہو گئے ہیں، کاروبار بینڈ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ حالانکہ اس بیچاری کا کیا قصور؟ ہاں، یہ مانا جاتا ہے کہ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ عورت کے نصیب سے دولت ہے۔ اگر اچھا وقت ہے تو وہ چاند سی بہو ہے، اور اچھا برا وقت آیا تو وہ ٹین ہو گئی، چڑیل ہو گئی۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ باقی ایسا ہے کہ دیکھیں، میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کریں۔ یہ جو ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جھکاؤ۔ اگر شوہر زیادہ وہ غصے والا ہے یا لڑاکا ہے، تو بجائے اس کے سامنے اکڑ کے بولنے کے ذرا جھک جائیں، تو یہ ہوگا کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بیوی لڑاکی ہے تو شوہر تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا لے تو معاملہ بن سکتا ہے۔ یعنی ایک اگر سیر ہے تو دوسرا سوا سیر ہوگا، تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دونوں اپنے وزن کے حساب سے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کر لیں، تو یہ معاملہ بچ سکتا ہے اور زندگی بہتر گزر سکتی ہے۔ صرف اس میں کیا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کرنے کے لیے تو ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ برداشت کریں اور صبر کریں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں صبر کیا نہیں جاتا۔ فوری لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فوری کہہ دیا جاتا ہے جاؤ طلاق۔ یہ لفظ جب منہ سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یقین کرو کہ میں نے تو ایک برگر والا تھا، فون پہ اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، تو باتیں کرتے کرتے کہہ رہا اگر تم وہاں گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میری طرف سے طلاق ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے دل پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کچھ چھریاں مار کے چیر رہے اندر سے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہو اور میں اس بندے کے ٹکڑے نکال کے رکھ دوں، کہ کسی کی بیٹی کو صرف اس بات پہ تم نے کر دیا کہ وہ وہاں نہیں گئی۔ وہاں کہاں؟ کہہ رہا تم اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤ گی، فون پہ کہہ رہا ہے۔ میں اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، نہ میں اس کو جانتا نہ وہ مجھے جانتا۔ وہ اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے کہا تھا تم نہیں جاؤ گی، تم کیوں گئی؟ ابھی جاؤ، میری طرف سے طلاق ہے، طلاق۔ روڈ میں کھڑا ہو، کیا گزر رہی تھی اس وقت، کیا کیفیت تھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے فوری لاہور پڑا اور بیگ ہو گیا۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں، کیونکہ ہم بھی ماں بہن اور بیٹیوں والے ہیں، اور اس طرح کا تماشا کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، اس طرح کا تماشا کہ تم وہاں کیوں گئی، جاؤ تمہیں طلاق ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو پیارے دوستو، بس یہی صبر کا مقام ہے، صبر کرنا چاہیے۔ آج کل تو کسی میں صبر ہے نہیں، نہ کسی میں برداشت ہے، بات بے بات پہ لڑنا جھگڑنا، دنگے فساد کر دینا، آج کل تو یہی چل رہا ہے۔ یہ بھی سمجھیں کہ ایک قسم کی قیامت ہی چل رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ باقی جتنا وقت آ رہا ہے، ہر دوسرا دن اگلے دن سے زیادہ برا آ رہا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو کوئی چیزیں بنا کر بتاتا ہوں، اس کو ذرا سا دیکھیے گا۔ کسی عورت یا لڑکی کے ہاتھ میں دماغ اور زندگی کی لکیریں اگر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ اگر ہیں ان کے ہاتھ میں، اس طرح کی اگر لکیریں ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اور دوسرا، یہ ابھار بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے،
مثال یہ سوجا ہوا ہے، بالکل پھولا ہوا. تو ایسے لوگوں کے لیے صبر. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیریں الگ ہوتی ہیں، یہ ان میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت خاص جو نا ایک پاور رکھی ہوتی ہے. اور پاور کیا ہوتی ہے کہ یہ خود نوکری کر کے، خود کما کے، خود اپنے اخراجات پورے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اور اگر ان کے شوہر کی تنخواہ اگر کم ہو تو یہ ساتھ میں ورکنگ کر کے اس کے اخراجات میں کمی لاتی ہیں. مثال بچوں کی فیس دے دینا، یا بتی کا بل دے دینا، یا گھر کا راشن خود پورا کر لینا، اس طرح سے. لیکن ان عورتوں اور ان لڑکیوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جھکتی نہیں ہے. یہ کیوں؟ کہ کمانا جانتی ہیں. اور شوہر جو کہ پہلے تو ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بعد میں بات بے بات ان سے جھگڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے یا دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ازدواجی زندگی مشکل ہوتی ہے. لیکن ان میں ایسی بے شمار عورتوں اور بے شمار لڑکیوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے شوہر کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، لیکن وہ شوہر کی ہر بات مان کر اپنی زندگی بچائے ہوں اور اپنے آپ کو چلا رہی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ شوہر نے کچھ کہہ دیا تو انہوں نے فوری کہا جی لاؤ جی طلاق دے دو. ایسا نہیں. یہ بیچاریاں برداشت کرتی رہتی، نوکری بھی کرتی ہیں، گھر آتی ہیں، مار بھی کھاتی ہیں، گالیاں بھی سنتی ہیں، اس کے باوجود بھی جھک کے چلتی ہیں تو بڑی اچھی زندگی گزارتی ہیں. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے اور بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، آرام بھی ہوتا ہے. پھر جب ان کی اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، پھر یہ بادشاہ ہو جاتی ہیں. پھر شوہر ان کے سامنے اس طرح سے نہیں اکڑ سکتا ہے جس طرح پہلے اکڑتا ہے. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. نور نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ شادی والی لائن پہ جو لکیریں بنی ہوئی ہیں جن کو میں نے مار کر کے بھیجا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شادی کی لکیر ہے یہ آخر میں دو شاخہ ہو رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے راستے الگ الگ ہو جانا. لیکن اس میں مصلحت ہے اگر تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی محنت کی جائے، تھوڑی سی جدوجہد کی جائے تو یہ معاملہ بن سکتا ہے. ورنہ اس کا بننا بہت مشکل ہے. علیحدگی زیادہ سے زیادہ ہونے کے چانس ہیں. لقمان مشیر نے سوال کیا ہے چشتیاں سے کہ یہ بتائیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میری صحت آگے چل کے ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں. دیکھیں جی لقمان بشیر صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو مشتری کا ابھار ہے اس کے نیچے دو رنگ بنے ہوئے ہیں، دو رنگ بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیگ پر دعا ہے. کوئی آپ نے اچھا کام کیا ہو یا کوئی ایسی نیکی کی ہو تو وہ دعا آپ کے پیچھے ہے. انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. بہرحال آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ. ریحان نے سوال کیا پشاور سے کہ میری زندگی کی لکیر کے اوپر بھی تل ہے اور لک لائن جو ہے اس کے قریب بھی تل ہے، یعنی زندگی کی لکیر کے اوپر ہے، زندگی کی لکیر پر نہیں، زندگی کی لکیر سے ہٹ کے، یعنی تل کے نشان ہیں. پشاور سے انہوں نے سوال کیا ہے. یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں جی، ہاتھ میں تل جو ہونا، تل کے ساتھ اگر تل کسی لکیر سے شروع ہو رہا ہے یا کسی لکیر کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہوتا. لیکن آپ کے دونوں تل جو ہے نا کسی لکیر کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہے، لکیر سے ہٹ کر ہیں، اور یہ اچھی علامت ہے. گلناز پروین نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی خاص چیز ہو تو اس کے بارے میں بتائیں. آپ کے ہاتھ میں خاص چیز یہ ہے کہ جو ابھار مشتری ہے، شہادت کی انگلی کے نیچے کا ابھار جو ہے اس پر یعنی کہ 3 سے 4 لکیریں بنی ہوئی ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں اسٹار بن جائیں گی. اسٹار بننا سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں سکون آئے گا، اور جو بھی عبادت، جو بھی ریاضت، جو بھی چیز کریں گی انشاءاللہ اس سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور بہت سے معاملات حل ہوں گے. آپ کے ہاتھ میں یہ خاص چیز موجود ہے. رضوان نے سوال کیا چیچا وطنی سے کہ میرے ہاتھ پر کئی جگہ پر کراس کے نشان ہیں، مثال سن فنگر کے نیچے بھی ہیں اور بھی کئی جگہوں پہ یعنی کراس کے نشان ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سر کہ شروع کا جتنا وقت آپ کا گزرا ہے ابھی تک تقریباً مشکلوں میں گزرا ہے. بہرحال آنے والے وقت میں آپ کو چانس ملیں گے 2 سے 3،
اور ان چانسوں میں آپ کی پوزیشن انشاءاللہ مالی اور دیگر معاملات میں درست اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمر فاروق صاحب نے سوال کیا کراچی سے کہ میری صحت خراب رہتی ہے، یہ بتائیں کہ میری صحت کب تک بہتر ہوگی اور کیا بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں وہ لکیریں اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ اچھی ہیں، بہت زیادہ عمدہ ہیں، تو ایسی تو نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ گزارے والی لکیریں ہیں اور اتنی پریشانیاں نہیں ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے، اتنی بیماری نہیں ہے جتنی آپ نے اپنے دماغ اور دل پہ سوار کر لی ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کو اپنے دماغ پر یا اپنے دل پر سوار کر لیتے ہیں تو وہ چیز ڈبل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے ذہن سے ان چیزوں کو واش کریں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے آنے والا وقت آپ کا بہت زیادہ لائٹ اور بہت اچھا ہوگا۔ اور ہاں، کوشش کیجئے کہ پابندی سے سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 103 بار سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ جو وسوسے اور وہم اور یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ وہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ فوزیہ نے سوال کیا ناروال سے کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب وہ تیسری شادی کر رہا ہے، یہ بتائیں کہ میرے لیے آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور 2 لکیریں ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ 2 شادیاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک شادی میں پرابلم ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ دوسری شادی کا آپشن موجود ہے۔ جب وہ تیسری شادی کر رہا اور آپ کو گھر سے نکال دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو رکھنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ رہیں گے تو پھر اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ اگر حالات بہتر کر سکتی ہیں یا معاملات کچھ حل کروا سکتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو یہ سلسلہ مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آتا آپ کے ہاتھ کے حساب سے، کیونکہ ان کے ہاتھ کی فوٹو آپ نے نہیں بھیجی۔ شازیہ تیمور نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنے بیٹے ہیں اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ دیکھیں جی، جو تصویریں آپ نے اپنے ہاتھ کی بھیجی ہیں یا اپنے شوہر کے ہاتھ کی بھیجی ہیں، ان کے حساب سے اور آپ کے حساب سے اولادوں کی لکیریں تو موجود ہیں، لیکن وہ اتنی کلیئر نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ بتائیں کہ لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنے ہوں گی۔ بہرحال اولادوں کی لکیریں اور اس جگہ کی اگر کوئی آپ اچھی تصویریں بنا کر بھیجیں گی تو اس کی تفصیل سے ہم کچھ بتا پائیں گے، ورنہ جو تصویریں آپ نے بھیجی ہیں اس میں بالکل کلیئر نہیں ہے، اور نہ ہی اولادوں کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں مکمل ہیں فی الحال۔ سیما نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کے اوپر ایک تل کا نشان ہے، اور میں نے کسی پروگرام میں یہ سنا تھا کہ اگر زندگی کی لکیر کے اوپر تل کا نشان ہو تو اس کو زہر دی جاتی ہے یا زہر دے کر مارا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زندگی کی لکیر کے اوپر تل آنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی کی لکیر میں بڑی پرابلم یا بڑا مسئلہ آئے گا، بڑی پرابلم، بڑا مسئلہ یا بڑی بیماری آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ اس کو زہر دے دیا جائے گا، کچھ ایسا کر دیا جائے گا، یعنی کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ زہر سے ہو، کسی بھی چیز سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یا پرابلم بنائی جا سکتی ہے، یا کوئی بڑی بیماری آ گھیرتی ہے جس سے زندگی میں بڑی پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ پروین نے سوال کیا لاہور سے کہ میں اپنی والدہ کے ہاتھ کی تصویریں بھیج رہی ہوں، یہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں رہتی، ان کی صحت خراب رہتی ہے، بتائیں کہ ان کی صحت آگے ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جی، شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، باقی ان کی زندگی کی لکیر جو ہے نا، جو اچھی گزری، کافی بہتر زندگی گزری، اس کے بعد ان کی زندگی کی لکیر کے اوپر ایک کافی بڑا جزیرہ ہے، اور جو آخر تک ہے۔ آخر تک سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ رہے گی، لیکن اس کا حل بھی ہے۔ اگر آپ اس کا حل کرنا چاہیں تو کوشش کریں، سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ 333 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا کریں، اور وہ پانی اگر ان کو پینے میں دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا، اور یہ خود بھی اگر چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ ورنہ جس حساب سے لکیریں بنی ہوئی ہیں اس حساب سے بیماری بہت بڑی ہے، لیکن اس کا اس طرح سے علاج نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اس کا بہترین علاج صرف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے ان کو دیتی رہیں، اور وہ خود بھی چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، تو اللہ کے فضل سے اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔
ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔